السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مسعود اے اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹی وی۔ ایک زمانہ پہلے شہر نینوا میں ایک عظیم اور طاقتور قوم رہتی تھی۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جو ایک چھوٹی سی شہر سے بڑھ کر اشوری سلطنت کے ایک عظیم دارالحکومت میں تبدیل ہوا تھا۔ ناظرین، اس کی گلیاں زندگی سے بری ہوئی تھی، اس کے محلات دھوپ میں چمک رہے تھے اور اس کے لوگوں نے سنگ مرمر کی دیواروں پر اپنی دیوتاؤں کی تصویریں تراشے تھے، لیکن اس شان کے نیچے ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نینوا کے لوگ بت پرستی اور کفر میں گہرے ڈوبے ہوئے تھے۔ اس شہر کے درمیان اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام نامی ایک نبی بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں کو ان کے باطل عقائد سے دور کرنے اور ایک سچے خدا کی عبادت کی طرف رہنمائی کرنے کا کام سونپا گیا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اقتدار سے سچ بولا۔ سب سے پہلے شہر نینوا کے بادشاہ سے جا کر توبہ کرنے اور اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا، جنہیں اس وقت کے بادشاہ نے غلام بنایا تھا، اور بعد ازاں اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور بت پرستی سے بچنے کی دعوت دی۔ لیکن ناظرین، نینوا کے لوگوں نے یونس علیہ السلام کو رد کر دیا، جس طرح بہت سے قوموں نے ان سے پہلے کے نبیوں اور رسولوں کو رد کیا تھا۔ تو ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کو حوصلہ نہیں ملا۔ وہ انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا رہا اور انہیں اللہ کے خوفناک غضب کی یاد دلاتا رہا، اور انہیں بتاتا رہا کہ جو عاد سمود اور قوم نوح پر نازل ہوا تھا وہ عذاب آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، انہوں نے اس بات کو رد کر دیا اور کہا، ہم اور ہمارے آباء و اجداد نے برسوں تک ان دیوتاؤں کی پرستش کی ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، تو لہٰذا اب بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ تو ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام ان کی مدد کرنا چاہتے تھے اور ثابت قدم رہے، لیکن انہوں نے اپنی قوم سے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی لاعلمی اور سخت الفاظ کے باوجود آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ ہونے دو۔ وہ لوگ ہنستے تھے اور یونس علیہ السلام کو بتایا کہ اس کی خالی دھمکیوں سے ذرا بھی ہم خوف زدہ نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات سے مایوسی ہوئی۔ ناظرین، اس نے اپنے لوگوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور ناظرین، یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کیا۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام نے شہر نینوا کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس امید پر کہ کوئی ایسی جماعت مل جائے جو اسے قبول کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو ناظرین، نینوا کا پرسکون آسمان جلد ہی غصے سے سرخ ہو گیا اور اللہ کے غضب کو تھوکنے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو شہر نینوا کی مرد، عورتیں اور بچے خوف سے بڑے دلوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے اوپر آسمان کی لڑائی دیکھ رہے تھے، اور انہیں جلد ہی حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ کے عذاب کے تنبیہ یاد آ گئی، اور وہ عاد سمود اور قوم نوح کی مصیبت سے ڈر گئے۔ تو ناظرین، ان لوگوں نے ایک نئے ایمان کے ساتھ گھٹنوں کے بل گر پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے معافی اور رحمت کی بھیک مانگنے لگے، اور ان لوگوں نے سچا توبہ کی۔ اس مظاہرے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ہٹا لیا اور اپنی رعایا کو معاف کر دیا اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی۔ جیسے ہی آسمان صاف ہوا، لوگوں نے اپنے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا کی تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے پر چلا سکے۔ تو ناظرین، اسی دوران حضرت یونس علیہ السلام جو نینوا سے نکلے تھے، ایک چھوٹے سے مسافر بردار بحری جہاز میں اس نیت سے سوار ہوئے تھے کہ وہ اپنی قوم سے زیادہ دور سفر کرے۔ ناظرین، یہ جہاز دن کے وقت پرسکون پانیوں سے گزر رہا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی، ایک طوفان نے جہاز کو وحشیانہ طریقے سے ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، جہاز کا عملہ اور مسافر اپنی جانوں کے لیے خوف زدہ ہونے لگے، کیونکہ سمندر کا پانی آہستہ آہستہ ڈیک میں بڑھنے لگا اور جہاز کو آہستہ آہستہ ڈوبنے کا خطرہ ہوا، اور جہاز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ ناظرین، جیسے ہی طوفان رات بھر جاری رہا، جہاز کے کپتان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ سامان اور دیگر تمام اضافی بوجھ کو باہر پھینک دے تاکہ جہاز کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ جیسے کہ ہدایت کی گئی، عملے نے جہاز کی اضافی بوجھ کو باہر پھینک دیا،
لیکن جہاز ڈوبتا چلا گیا کیونکہ یہ ابھی بھی بہت بھاری تھا۔ ناظرین، کیپٹن کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے عاملے اور مسافروں کی جان بچانا چاہتا تو اسے ایک آدمی کی جان قربان کرنی پڑی۔ جیسے کہ اس زمانے میں مردوں میں ایک عام رواج تھا، کپتان نے قرآن دازی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ قربانی کے لیے مسافر کا انتخاب کیا جائے۔ ناظرین، جیسے قرآن دازی ہوئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام کا انتخاب ہوا، وہ لوگ جانتے تھے کہ یونس ایک جوان اور نیک دل، ایماندار اور بابرکت آدمی تھا، اس لیے انہوں نے اسے نکالنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ قرآن ڈالنے پر رضامند ہو گئے۔ چنانچہ قرآن ڈالا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ سامنے آیا۔ ان لوگوں نے یونس کو پھینکنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا، ہم یونس سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں، وہ کشتی پر ہماری برکت ہے، وہ بہترین آدمی ہے جو ہمارے پاس کشتی پر ہے، ہم اس سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تیسری بار قرآن دازی کی اور یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ ظاہر ہوا۔ ناظرین، یہ لوگ حیران رہ گئے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی رضامندی کے بغیر اپنے قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے جہاز سے باہر سمندر کی بیچ میں اندھیری غضبناک لہروں میں چھلانگ لگا دی۔ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا، سمندر کی سب سے بڑی ویل نے یونس علیہ السلام کو پانی سے ٹکراتے ہی نگل لیا۔ یونس علیہ السلام جو بے ہوش تھا، بیدار ہو کر اپنے آپ کو اندھیرے میں لپٹا ہوا پایا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی قبر میں ہے، لیکن جیسے ہی بیدار ہوئے تو اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے قبر میں نہیں بلکہ ایک بڑی مچھلی کی پیٹ میں ہے۔ ناظرین، ویل کی پیٹ کی گہرائی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، میں تجھے ایسی جگہ سجدہ کر رہا ہوں جہاں اس سے پہلے کسی نے تجھے سجدہ نہیں کیا۔ مچھلی کے پیٹ میں اس کے بعد اس نے اللہ کو پکارتے ہوئے کہا، تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، تسبیح ہو آپ، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ گہرے سمندر کے مخلوق نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں سنی اور ویل مچھلی کے گرد جمع ہو کر اللہ کے حمد و ثنا کے جشن میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، یونس علیہ السلام کی توبہ سے اللہ رحمان بہت متاثر ہوا۔ اس نے ویل کو حکم دیا کہ وہ اپنے رسول کو قریب ترین ساحل پر تھوک دے۔ ویل نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور تیر کر قریب ترین ساحل پر پہنچی اور یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ ناظرین، ویل کے پیٹ میں تیزاب کی وجہ سے یونس علیہ السلام کا جسم سوجن تھا، اسے سورج اور ہوا سے کوئی حفاظت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ایک درخت اگانے کا حکم دیا تاکہ اسے کانا اور سایہ مل سکے۔ تو ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے معاف کیا اور اسے بتایا کہ اگر اس کی مخلصانہ دعا نہ ہوتی تو یونس قیامت تک ویل کی پیٹ میں رہتا۔ ناظرین، جب یونس علیہ السلام مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے واپس نینوا کا سفر کیا۔ اپنے آبائی شہر پہنچ کر یونس حیران رہ گیا۔ نینوا کی پوری آبادی اسلام قبول کر چکی تھی اور ان کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ ناظرین، یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر اپنے رب کو سجدہ کیا اور اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام واحد پیغمبر تھے جن کی پوری امت نے اسلام قبول کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یونس ابن متیٰ کی قوم کے بارے میں فرمایا، کیا کوئی بستی ایسی تھی جو عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئے اور اس وقت اس کی ایمان نے اسے عذاب سے بچا لیا؟ جواب، کوئی نہیں سوائے یونس کی قوم کے، جو ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانے دیا۔